بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 22 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ومن نقد الاشیاء بعین المعقول سے لے کر وبہا انعقاد العقود الدینیات تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ومن نقد الاشیاء بعین المعقول، اور جو شخص عقل کی آنکھ سے چیزوں کو پرکھے گا، آزمائے گا، وَأَنْعَمَ النَّظَرَ فی مبانی الاصول، اور کلام کے اصول کی بنیادوں میں غور کرے گا، نظریں دوڑائے گا، نظم هذه المقامات فی سلک الافادات، تو وہ اس مقامات کو افادات کی لڑی میں پروئے گا، فوائد کی لڑی میں پروئے گا۔ وسلکہا، اور اس کو چلائے گا، مسلک الموضوعات عن العجماوات والجمادات، ان کہانیوں کے طریقے پر جو وضع کی گئی ہیں حیوانات اور جمادات کے بارے میں، یعنی اس مقامات میں اس مقامات کو ان حکایات میں داخل کرے گا جو حیوانات اور جمادات کی زبانوں سے بتائی جاتی ہیں۔ وَلَمْ يُسْمَعْ بِمَنْ نَبَا سَمْعُهُ عَنْ تِلْكَ الْحِكَایَاتِ، اور کسی شخص کے متعلق آج تک نہیں سنا گیا کہ اس کے کان نے ان کہانیوں سے دوری اختیار کی ہو، یعنی وہ کہانیاں محض اس وجہ سے اس نے مسترد کی ہو کہ یہ تو گڑی ہوئی چیزیں ہیں اور اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، کوئی اصل اس کا موجود نہیں ہے، اس لیے اس میں خواہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ او اثم رواتها فی وقت من الاوقات، یا ان کے راویوں کو یعنی نقل کرنے والوں کو کسی بھی زمانے میں کسی بھی وقت گناہ گار ٹھہرایا گیا۔ ثم اذا كانت الاعمال بالنیات، پھر جب اعمال کا دار و مدار سراسر نیت کے اوپر ہیں، وبہا انعقاد العقود الدینیات، اور اسی پر دینی معاملات اور عقود کا منعقد ہونا، یعنی اس کا انحصار ہے، تو پھر ان چیزوں میں پڑھنے کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اس مقصد پہ توجہ دے دینی چاہیے۔ ومن نقد الاشیاء، نقد ینقد نقدا، کسی چیز کو پرکھنا، نقد رقم دینا، نقد الکلام، کلام پرکھنا، کلام کے محاسن کو ظاہر کرنا۔ عین، آنکھ کو کہتے ہیں، عیون اس کی جماعتی ہے، اعین اس کی جماعتی ہے، اور عین کے اور بھی کئی سارے معنی ہیں۔ یہ چشمے کو بھی کہتے ہیں، یہ گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، جاسوس کو بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اشیاء اس کا مفرد شیء ہے، چیز کو کہتے ہیں۔ معقول، یہ عقل یعقل عقلاً سے ہیں، کسی چیز کو باندھ لینا۔ معقول یعنی باندھا ہوا، اس سے مراد عقل ہے، چونکہ عقل بھی چیز کو باندھ لیتی ہے، اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے تو گویا کہ وہ بندھی ہوئی ہوتی ہے۔
وَأَنْعَمَ النَّظَرَ انعم ينعم انعامًا، کسی چیز میں غور و خوض سے کام لینا، اچھی طرح نظریں دوڑانا اور تحقیق کرنا۔ مبانی یہ مبنا کی جمع ہے، مبنا عمارت کو کہتے ہیں، بنا کو، اصول یہ اصل کی جمع ہے، جڑ کو کہتے ہیں، قانون کو کہتے ہیں۔ نظم ینظم نظما کئی بار یہ گزر چکا ہے، پرونا۔ هذه المقامات مقامت کی جمع ہے، فی سلک الافادات سلک لڑی کو کہتے ہیں، اسلاک اس کی جمع آتی ہے۔ افادات یہ فوائد کو کہتے ہیں اور افادتن کی جمع ہے جو باب افعال سے ہیں۔ افاد یفید افادہ یہ مصدر ہے، فائدہ پہنچانا۔ افاد المال مال جمع کرنا، مجرد میں یہ فاد یفود فودن سے ہیں، مال کا جمع ہونا۔ افادات سے مراد یہاں پر فوائد ہیں۔ وسلکہا سلک یسلک سلوکن یا سلکن داخل کرنا، جیسے قرآن مجید میں ہے وَكَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ مسلک طریقے کو، راستے کو کہتے ہیں، جمع اس کی مسالک آتی ہیں، اسی باب سے ہیں۔ موضوعات یہ موضوع کی جمع ہے، یہ وضع یضع وضعا سے گڑنا، کسی چیز کو رکھنا۔ اور یہاں پر موضوعات سے مراد وہ واقعات اور قصے ہیں جو اپنی طرف سے وضع کیے گئے، گڑے گئے ہیں۔ عجماوات یہ عجمہ کی جمع ہے، جیسے جانور کو کہتے ہیں، جیسے حدیث مبارک میں ہے العجماء جرحها جبار، کہ جانور اس کا زخم جو ہے وہ جبارن، مطلب وہ رائے گاہ ہیں، اس پر کوئی وہ نہیں۔ جمادات یہ جمادن کی جمع ہے، وہ شے جس میں زندگی اور نشو و نما کی صلاحیت نہ ہو۔ وَلَمْ يُسْمَعْ بِمَنْ نَبَا سَمْعُهُ نَبَا يَنْبُو نَبْوًا اچٹ جانا، دور رہنا، طبیعت کا اکتا جانا یا قبول نہ کرنا۔ ان تلک الحکایات حکایات یہ حکایت ان کی جمع حکایہ کی حکایت نقل کرنا۔ او اسم اسم یؤسم تأثیما یہ گناہگار قرار دے دینا، اسم یأسم اسما گناہ سے ہیں۔ روات یہ راوی کی جمع ہے، روا یروی روایتا نقل کرنا، فی وقت من الاوقات۔ ثم اذا كانت الاعمال اعمال یہ عمل ان کی جمع ہے، بالنیات نیات یہ نیت ان کی جمع ہے۔ وبها انعقاد العقود الدینیات انعقاد انعقد ینعقد انعقادا انعقاد منعقد ہونے کو کہتے ہیں، قائم ہونا۔ عقود یہ عقد ان کی جمع ہے، عقد گرہ کو کہتے ہیں، عہد دینی عقود سے عقد بیع عقد نکاح وغیرہ مراد ہے۔ الدینیات یعنی دینی۔ تو اس میں علامہ حریر رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ میں نے تو بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ میں نے بہت غیر سنجیدگی سے کام لیا ہے، ہنسی مذاق کو بہت ترجیح دی ہے، لیکن چونکہ میری نیت جو ہے وہ خالص ہے اور میں الفاظ کا ذخیرہ لانا چاہتا ہوں، اور یہ چونکہ ادب کا ایک صنف ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ کوئی اس کو مہارت گردانے، وہ اس کو اس کے رتبے کو گھٹائے گا اور میرے رتبے کو گھٹائے گا اور اس میں چمی گویا کرے گا اور یہ مشہور کرے گا کہ یہ تو منہیات میں سے ہیں۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم نے مذکور عبارت کا لفظی ترجمہ اور اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق پیش کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو بغور پڑھیں گے، سنیں گے، ذہن نشین کریں گے اور اگلے سبق کے لیے بھرپور مطالعہ کر کے تشریف لائیں گے۔ والسلام۔